بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 12ویں جماعت کی گلزار اردو کتاب کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود سبق نمبر 1 سیرت محمدی کی جامعیت کو تفصیل سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم اس سبق کے مصنف سید سلیمان ندوی کا تعارف، سبق کا خلاصہ، مشقی سوالات، اقتباسات کی تشریح اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کے تفصیلی لیکچر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصنف کے تعارف کی طرف۔ سبق سیرت محمدی کی جامعیت کے مصنف علامہ سید سلیمان ندوی نومبر 1884 عیسوی میں ضلع پٹنہ کے ایک قصبہ دیسینہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک بلند پایہ عالم، مورخ، مصنف اور مدبر تھے۔ وہ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ ان کی تصانیف میں سیرت النبی، حصہ سوم تا ششم، خطبات مدارس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ اور حیات شبلی شامل ہیں۔ علامہ سلیمان ندوی کو شعر و سخن کا بھی شوق تھا۔ ان کا شعری مجموعہ ارمغان سلیمان کے عنوان سے شائع ہوا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان سپاس سے نوازا۔ ان کا انتقال 1953 عیسوی میں ہوا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ دنیا کے تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اور اس سے محبت کا اہل ثابت کرنے کا جو اصول مقرر ہے وہ ان پیغمبروں اور نبیوں کی تعلیمات ہیں، لیکن مذہب اسلام نے اپنے پیغمبر کی شکل میں ایک عملی نمونہ بھی اپنے ماننے والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ قرآن پاک کے ذریعے احکامات دیے گئے، ان کی عملی تفسیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت اور ہادی عالم ہیں۔ دنیا میں ہر قسم کے انسان موجود ہیں جن کی عادات و اطوار، ان کے انداز گفتار، طرز زندگی، غرض ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس دنیا کی بنیاد ہی اختلاف عمل پر ہے، لیکن زندگی کا یہ کاروبار باہمی یگانگت تعاون ہی سے چلتا ہے۔ اس دنیا میں حاکم بھی ہے، محکوم بھی، بادشاہ بھی۔ ان سب کو زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی و ہدایت صرف ایک ہی ذات سے مل سکتی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار بے مثال تھا۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جن سے متعلق نمونہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار بھی رہے مگر کبھی اس پر ناز نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے سلطان کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری اور قریش کے محکوم کی حیثیت سے بھی۔ بدر میں فتح مند ہو کر غرور نہ کیا اور احد میں شکست کھا کر پست ہمتی کا مظاہرہ نہ کیا۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہر نمونہ موجود ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے یا باپ کی، ایک استاد یا ایک شاگرد یا ایک کاروباری کی حیثیت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہادی و رہنما کی سی ہے۔ افو درگزر کا یہ حال تھا کہ فتح مکہ کے بعد اپنے بدترین دشمن ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا۔ ظاہری جاہ و جلال کے پردے میں افو درگزر کی جو کیفیت تھی، اس بنا پر حاتم طائی کے فرزند عدی مشرف باسلام ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے ایک لونڈی سے کہا کہ میں تمہاری بات ہر جگہ، ہر وقت اور ہر مقام پر سن سکتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی
تمام انسانوں کے لیے قابل تقلید ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا تعلق کسی بھی طبقہ انسانی سے ہو، کامیابی میری پیروی میں ہے۔ تمام بادشاہوں، حاکموں، سپہ سالاروں، استادوں، امیروں، غریبوں، فقیروں، مزدوروں، مظلوموں اور خادموں کی کامیابی میری پیروی میں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، خدا کی محبت اور پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے کیا تدبیر بتائی ہے؟ اس کا جواب ہے، اسلام سے قبل آنے والے تمام مذاہب نے خدا کا مقرب بندہ بننے کے لیے ایک ہی تدبیر بتائی، اور وہ یہ تھی کہ اس مذہب کے شارع نے، یعنی شریعت کے لانے والے نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ لیکن اسلام نے ایک قدم آگے کا کام کیا اور شریعت کے تمام احکامات اپنے پیغمبر اسلام سے عملی طور پر کروا کے دکھائے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر کیا دیکھا اور حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے، فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے دیکھا کہ اسلام کا لشکر مختلف جھنڈوں کے سائے میں امڑتا چلا آ رہا ہے، تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عباس، تمہارا بھتیجا تو بڑا بادشاہ بن گیا ہے۔ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان، یہ بادشاہی نہیں، نبوت ہے۔ اگلا سوال ہے، عدی بن حاتم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ واقعہ بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، عدی بن حاتم، جو کہ قبیلہ تے کے مشہور رئیس حاتم تائی کے فرزند تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو صحابہ کی عقیدت مندیوں اور جہاد کے سامان کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ نبوت ہے یا بادشاہت۔ اچانک ایک غریب لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی حاجت عرض کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس ظاہری جاہ و جلال میں یہ عاجزی دیکھ کر عدی کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ اسلام لے آئے۔ اس کے بعد سوال ہے، کن سلاطین و عمراء کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے گئے؟ یعنی کون کون سے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت کے خطوط لکھے گئے؟ اس کا جواب ہے، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سلاطین و عمراء کو خطوط بھیجے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ قیصر روم کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خسرو پرویز شاہ ایران کے دربار میں عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقوقس عزیر مصر کے یہاں حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے رئیس حارث غسانی کے پاس حضرت شجاع بن وہب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رؤسائے یمامہ کے درباروں میں سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جامعیت اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک جامع ہے، یعنی ہر طبقے کے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں رہنمائی موجود ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، غریب ہو یا امیر، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یکساں طور پر مفید ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کا مطالعہ کرے تو اسے باری باری سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں،
بس ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لینے سے وہ تمام انبیاء کرام کی سیرتوں کو جان جائے گا، اس لیے کہ پچھلے تمام انبیاء کی سیرتوں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جمع فرما دی ہیں، چاہے ایوب علیہ السلام کا صبر ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا جلال، موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو یا یوسف علیہ السلام کا جمال، سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں فرماتی ہیں، لوامی زلیخا لو رعین جبینہ لقطعنا قلوبہن بایدیہن، یعنی زلیخا کی جن سہیلیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھیں، اگر وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتیں تو اپنے دل کاٹ ڈالتیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے کالم کے ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف ان الفاظ کے متعلق جملے لکھ دیے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ان الفاظ کو اپنی طرف سے بھی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے پیروی، اس کا جملہ ہے ہمیں ہمیشہ انصاف اور سچائی کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے تدبیر، اس کا جملہ ہے مشکل وقت میں صبر اور تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ تیسرا لفظ ہے دقت، جملہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں کافی دقت پیش آئی۔ اس کے بعد لفظ استعداد، ایک اچھے استاد میں طلبہ کو بہتر تعلیم دینے کی مکمل استعداد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لفظ موقوف، جس کے معنی ہے ملتوی کرنا یا پوسٹ پون کرنا، بارش کی وجہ سے میچ موقوف کرنا پڑا۔ اس کے بعد لفظ شارع، جملہ ہے اسلامی احکامات شارع اسلام کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد لفظ جامعیت، اس کا جملہ ہے قرآن کی جامعیت ہر دور کے انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد لفظ اتباع، جملہ ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد لفظ خزینہ دار، اس کا جملہ ہے خزینہ دار کے پاس شہر کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ اس کے بعد لفظ بیرک، ہمارے اسکول کی بیرک یعنی جھنڈا ہمیشہ فخر کے ساتھ لہراتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اقتباسات کی تشریح کی طرف، جس میں پہلا نثر پارہ پڑھ لیتے ہیں جو سبق ہی میں سے لیا گیا ہے۔ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کے اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بنایا ہے۔ عزیز طلبہ، نثر پارہ یا اقتباس کی تشریح سے پہلے سبق کا اور مصنف کا حوالہ لکھا جاتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے اس نثر پارے کے سبق اور مصنف کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ مندرجہ بالا نثر پارہ مصنف سید سلیمان ندوی کے مضمون سیرت محمدی کی جامعیت سے اخذ کیا گیا ہے۔ سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد ان کی معرکۃ الآراء تصنیف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید صاحب ہی نے مکمل کیا۔ آپ ممتاز ادیب، مورخ اور شاعر تھے۔ یہ مضمون ان کی تصنیف خطبات مدارس سے ماخوذ ہے۔ اس مضمون میں سید صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں رہنمائی موجود ہے۔ خداوند کریم نے انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے ایک کامل عملی نمونہ پیش کیا، جن کے متعلق خداوند عالم فرماتا ہے ان کی اطاعت میری اطاعت ہے۔
چلتے ہیں اس نثر پارے کی تشریح کی طرف۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں نے اپنے رہنماؤں اور پیشواؤں کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی و قرب حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں فلاحی و کامرانی کا پہلو پوشیدہ ہے۔ لیکن اسلام نے دو چیزیں انسانی فلاح کے معیار کے لیے مقرر کی ہیں، ایک کتاب اور دوسری سنت۔ کتاب یعنی قرآن پاک، جس میں ایک جامع و بہترین زندگی گزارنے کے اصول وضع کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا نثر پارہ ہے، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کے لیے سامان، تمہارے ظلمت خانے کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ دم مل سکتا ہے۔ اس لیے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کے لیے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اس نثر پارے کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس تشریح طلب نثر پارہ میں مصنف تحریر کرتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہدایت و رہنمائی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامل اخلاق و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ انسان کی زندگی، آداب و اخلاق کی اصلاح و درستی اور ہدایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے عملی نمونہ اور مثال پیش کی۔ اس لیے زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والا انسان اگر اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک مکمل نمونہ رشد و ہدایت کا موجود ہے۔ اسوہ حسنہ پر عمل کر کے وہ زندگی و آخرت دونوں میں فلاح و نجات پا سکتا ہے۔ اس کے بعد نثر پارہ نمبر 3 ہے، اگر تم استاد اور معلم ہو تو میری پیروی کرو، اگر دولت مند ہو تو میری پیروی کرو، اگر غریب ہو تو میری پیروی کرو، اگر بے کس اور مظلوم ہو تو میری پیروی کرو، اگر تم خدا کے عابد ہو تو میری پیروی کرو، اگر قوم کے خادم ہو تو میری پیروی کرو۔ غرض جس نیک راہ پر بھی ہو اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ نمونہ چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ چلتے ہیں اس نثر پارے کی تشریح کی طرف۔ اس نثر پارہ میں سید سلمان ندوی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں زندگی کے تمام پہلو، تمام مشاغل کے بارے میں ہدایت موجود ہے۔ کوئی انسان استاد کے درجے پر فائز ہو تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کامل نمونہ ہدایت موجود ہے۔ اگر کوئی انسان دولت مند یا غریب ہے تو دونوں حالتوں میں رہنمائی ہدایت کا ذریعہ ایک ہی ذات مبارکہ ہے۔ اگر کوئی بے کس، مجبور اور مظلوم ہے تو بھی صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہو یا پھر قوم کی خدمت میں مصروف ہو، دونوں حالتوں میں رہنمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے حاصل ہوگی۔ غرض یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلاح پوشیدہ ہے، یعنی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی بلند درجات کا خواہاں ہے، یعنی خواہش مند ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل تقلید سے، یعنی مکمل پیروی سے وہ فلاح پا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود کثیر الانتخابی سوالات کی طرف۔ سوال ہے، درست جواب پر ٹکا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا سوال ہے، سنت کے لغوی معنی ہیں؟ آپشن الف راستہ، آپشن بے پیروی، آپشن جیم نشانی، آپشن دال ہدایت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف راستہ۔ دوسرا سوال ہے، اسلام تمام انسانوں کو دعوت اتباع دیتا ہے؟ آپشن الف امیر کی، آپشن بے صوفیاء کی، آپشن جیم سنت نبوی کی، آپشن دال فقراء کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم سنت نبوی کی۔ تیسرا سوال ہے، صلح حدیبیہ مرتب ہوئی؟ آپشن الف 5 ہجری میں،
آپشن بے 6 ہجری میں، آپشن جیم 7 ہجری میں، آپشن دال 8 ہجری میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 6 ہجری میں۔ اس کے بعد سوال ہے ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کہا اس کی وجہ تھی۔ آپشن الف لاتعداد جھنڈے، آپشن بے صحابہ کرام کی کثیر تعداد، آپشن جیم قبائل عرب کا جوش و خروش، آپشن دال لشکر اسلامی کے نعرے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف لاتعداد جھنڈے۔ اس کے بعد سوال ہے فتح مکہ کے دن مختلف قبیلوں کے صحابہ کرام کی شمولیت ظاہر کر رہی تھی۔ آپشن الف اسلام سے قبیلوں کی دوستی، آپشن بے اسلام کی وسعت، آپشن جیم حضور پاک کا جامع اخلاق، آپشن دال اسلام کی آفاقی عظمت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم حضور پاک کا جامع اخلاق۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔